ہے اور اسے یہ اندازہ ہے کہ کل کشمیر میں رائے شماری ہوگی اور لوگ پاکستان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ بہرحال آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ وہیں میں سب سے پہلے حریت رہنما سید منظور احمد شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور مختصراً چونکہ 5 منٹ کے اندر اپنی بات مکمل کریں گے۔ مقررین گزارش ہوگی چونکہ مہمانان گرامی جو ہے دوسری تقریبات میں بھی انہیں جانا ہے، تو لہٰذا وقت کا خیال رکھا جائے۔ سید منظور احمد شاہ صاحب۔ ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ وہاں ہماری آواز بنے ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے آپ کی خدمت میں تعارف کے طور پر پیش کرنے کے لیے خصوصی میسیج دیا تھا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے جو یوم الحاق پاکستان بننے سے پہلے آج کے ہی دن 1947 میں ایک قرارداد کے ذریعے سے اپنی منزل کے تعین کے طور پر کیا، اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ پاکستان جب بنے گا تو کشمیریوں کا ان کے ساتھ کیا راستہ ہوگا اور کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ تو وہاں اس موقع سے لے کر آج تک مقبوضہ کشمیر کے لوگ اس عزم پر بالجزم قائم ہیں۔ آج تک انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ سلسلہ آج جاری ہے، قربانیاں دیتے رہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے لوگ، اور پاکستان کے جھنڈے میں آج بھی دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا وہ ریسیپروکیٹ کیا جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ چاہتے تھے؟ ماضی میں کیا ہوا ہم اس تاریخ میں نہیں جائیں گے، مگر آج یہ سوال ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ریاست ختم ہو گئی، قوانین ختم ہو گئے، ہماری شناخت ختم ہو گئی، اور مقبوضہ کشمیر کو انہوں نے یونین ٹیریٹری بنا کر اپنے ساتھ ضم کر دیا ہے۔ پاکستان نے کیا کیا؟ سوال یہ ہے کہ ابھی انہوں نے 2 لاکھ بہاریوں کو مقبوضہ کشمیر میں لا کر بسانے کا کل آرڈیننس انہوں نے جاری کر دیا۔ انہوں نے ایک قانون بنایا ہے کہ بلڈنگ کنٹرول کوڈ جو ہے 1989 کا، اس میں تبدیلی کر کے انہوں نے یہ آرمی کو اختیارات دیے ہیں کہ وہ جس بھی زمین پر ہاتھ رکھیں اور اسے اسٹریٹجیکلی اسپیسیفائی کریں کہ یہ ہماری اسٹریٹجک زمین ہے، اس پر وہ 2 لاکھ مکانات بنا سکتے ہیں۔ اور ان 2 لاکھ مکانوں میں کن کو بسایا جائے گا؟ جب ہمیں کہا گیا تھا کہ گورنر جگموہن کے زمانے میں 1990 میں 1,40,000 کشمیری پنڈتوں کو ایئر لفٹ کر کے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھیجا گیا تھا، تو پہلے ہندوستان کی پلی یہ رہی کہ ہم 1,40,000 پنڈتوں کو واپس لائیں گے، کے پیز جن کو کہتے ہیں، کشمیری پنڈتس۔ اب وہ 2 لاکھ بہاریوں کو لا بھی چکے ہیں۔ کشمیری پنڈتس کی 3 لاکھ کی تعداد ہمارے بادامی باغ کیمپ میں جو ہیڈ کوارٹر ہے 15 کور کا، وہاں بسائے گئے ہیں۔ وہاں یونیورسٹی بھی ہے، وہاں کالجز بھی ہیں، وہاں دفاتر بھی ہیں۔ بادامی باغ کا وہ کیمپ 35 مربع کلومیٹر تک پھیل چکا ہے، اور وہاں 4 لاکھ کی نفوس کی آبادی فوج کے علاوہ ہے۔ یہ بادامی باغ میں اور تاپر میں اور بارہمولہ میں ہوتا تھا کہ مختلف کیمپوں میں ان کی فوجی فیملیز ہوا کرتی تھی۔ اب یہ فوجی فیملیز سینک کالونیز کے علاوہ ہر جگہ پر ہوں گی، کشمیری پنڈت کی کالونیز بھی ہوں گی۔ اور مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ نہیں کہتے، یہ تو خیر ہمارا ہر وقت ہی موضوع اور موقف رہا ہے پاکستان جنگ نہ کرے۔ بھائی کیوں نہ کرے؟ جو قوم جنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے، جو قوم جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کا ذلت اور مسکنت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ میں نے اللہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ نے ان قوموں کے ساتھ، ان مسلمانوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی مومن ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بشارت دی ہے کہ آپ کو زمین میں خلافت دی جائے گی۔ جس طرح آپ سے پہلے کے لوگوں کو اقتدار دیا گیا، نیابت الہی دی گئی، یہ اعلان ہے۔
مگر اس میں جو شرط رکھی گئی وہ یہ ہے کہ جو خوف ہے آپ لوگوں کو لاحق ہوا ہے وہ خوف بھی امن کے ساتھ بدل دیا جائے گا، مگر ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور مسلمان رہیں۔ اگر ہم اسلام ہی کو چھوڑ دیں پھر کس قسم کی شہادت؟ اگر ہم اسلام کو ہی چھوڑ دیں تو پاکستان سے ملنے کے الحاق پاکستان کی قرارداد چه معنی دارد؟ ہم نے اسلام کو ہی بنیاد بنایا اور ہمیں آج ہی کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ مستقبل میں ہماری سمت کیا ہو، ہماری ڈیسٹنی کیا ہو، ہماری منزل کیا ہو۔ اس کے لیے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اپنے گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں اور ایک اجلاس کا انعقاد وہاں پہ ہوتا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان کے قیام سے 3 ہفتے سے زائد پہلے پاکستان کے ساتھ ٹھوس بنیادوں پہ الحاق کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آج کے اس موقع پہ ہمیں احسان مند ہونا چاہیے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کا، جنہوں نے وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور جو اس وقت کرنے کا کام تھا اس کو انجام دیا، اور ان کا یہ فیصلہ ایک تاریخی فیصلہ قرار پایا، کیونکہ اس فیصلے کے بعد ظلم و ستم کی ایک لہر چلی مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر، لیکن جتنا ظلم بڑھتا گیا اتنی ہی پاکستان کے ساتھ محبت میں اضافہ ہوتا رہا۔ ہندوستان مقبوضہ جموں و کشمیر پہ قابض ہوا، جو طریقے ظلم کے ہو سکتے ہیں لوگوں کو رام کرنے کے لیے وہ سارے انہوں نے آزمائے، لیکن وہ پاکستان کے ساتھ عوام کی محبت کو کھرچ نہیں سکے، نکال نہیں سکے، اس میں روز افزوں اضافہ ہی ہوتا رہا، اور جتنا ہندوستان ظلم ڈھاتا رہا ہندوستان کے خلاف نفرت میں بھی اسی مناسبت سے اضافہ ہوتا رہا۔ بسا اوقات سوال کیا جاتا ہے اور نوجوان بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے جو کشمیر کے عوام کو، کشمیر کے جوان کو، کشمیر کی ماں بہن بیٹی کو، وہاں کے بوڑھے کو متحرک رکھتی ہے اس تحریک آزادی کے لیے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک نسل اگلی نسل کو یہی جذبات، ہندوستان کے ساتھ نفرت کے جذبات، پاکستان کے ساتھ محبت کے جذبات، ان کو منتقل کرتی ہے، اور یہ وہ سرمایہ ہے جو مہمیز کی کام دیتا ہے، مہمیز کا کام دیتا ہے اس تحریک آزادی کو رواں رکھنے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے، اس کو سٹیگننٹ نہیں ہونے دیتا۔
इसी बुनियाद पे अपनी तकरीर को समेटते हुए, मुझे मालूम है बहुत सारे मुकर्रिरीन को बात करनी है, इसी बुनियाद पे हम ये कहते हैं अला वजहिल बसीरा कि हिंदुस्तान वो जंग नहीं जीत सकता जो वो मकबूजा जम्मू व कश्मीर में जारी रखे हुए है, क्योंकि उसको सिर्फ चंद मुजाहिदीन के खिलाफ जंग नहीं लड़नी, उसको इस पूरी कौम के खिलाफ एक जंग लड़नी पड़ रही है जिसे हिंदुस्तान के साथ नफरत है, पाकिस्तान और इस्लाम के साथ मोहब्बत है। तो ये हमारा एक अजीम सरमाया है। और आज जब भारत जुल्म की तमाम हदों को फलांग चुका है, हमारा नेशनहुड हमसे छीन चुका है, स्टेटहुड हमसे छीन चुका है, हमारी आइडेंटिटी को खतरे में डाल दिया है और मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के लिए जंगी बुनियादों पे वो काम कर रहा है। इन हालात में हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। हम मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के लिए जाने देते हैं, पाकिस्तान पर ये लाजिम है कि वो पंजे बरहमन से कश्मीर को छुड़ाने के लिए ठोस इक़दामात करे, वो दुनिया को कश्मीर कॉज की पुष्ट पे ला खड़ा करे और वो रियासती अवाम को अपनी यकरंगी, अपनी यकसुई और अपनी यकजहती के वाज़ेह और मुस्बत पैगामात देता रहे। I thank you very much. Thank you, sir. में इल्हाक़ पाकिस्तान मनाया जा रहा है। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि कश्मीर अब वो कश्मीर नहीं रहा, कबूल कर लीजिए। हमने कुछ किया, कुछ ना किया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, इसके बारे में फ़ैसला कीजिए। हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं उसे कैसे हासिल करेंगे, ये वक्त है कि उसका फ़ैसला किया जाए। पुरानी कहानियों में वक्त यकीनन बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जो नौजवान आए हैं यकीनन वो यहाँ पर किताबों जैसी शख्सियात की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा उस सीखने का कि जो आगे का लाया अमल ना बता सके। सो मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई ना कोई फ़ैसला हम कश्मीरी तो कर सकें, फिर आगे जाकर हम किसी और से पूछ सकते हैं कि आप बताइए कि आपने क्या किया। सो इससे पहले कि हम पाकिस्तान से पूछें, हमें थोड़ा सा खुद अपनी तरफ तवज्जो कर लेनी चाहिए कि बहैसियत रुकने कानून साज असम्बली सरदार अतीक साहब, गुलाम सफ़ी साहब, सोबिया कमाल साहिबा मेंबर नेशनल असम्बली, नूरीन इब्राहिम साहिबा, शाहीन कोसरडार साहिबा, फरजाना राजा यकूब साहिबा और मीडिया के तमाम लोग, आज का जो दिन है, इस दिन जो करारदाद इलाके पाकिस्तान की मंजूर की गई थी, इसकी हैसियत एक कागज़ की नहीं या सिर्फ एक करारदाद की नहीं थी। उस वक्त के कश्मीरी रहनुमाओं ने अपने मजहबी, सकाफती, माशी और जोग्राफाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस करारदाद को मुतफ़क्का तौर पर मंजूर किया था। फरजाना साहिबा ने बहुत अच्छी बात की कि अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्या करना है। 5 अगस्त के बाद जो सिनेरियो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। मसला कश्मीर जो है वो ये मसला नहीं है कि उसको सिर्फ 9 बजे के बुलेटिन में 1 या 3 हेडलाइंस चलाकर उसे खाना पूरी की जाए। अब जिम्मेदारी जहाँ पर हमारे कायदीन के कंधों पर है, हमारी नौजवान नस्ल पर है, वहीं पर हमारे मीडिया पर भी है। हमारे मीडिया को
इंडियन मीडिया के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना होगा। पाकिस्तान के मीडिया को मसला कश्मीर को उजागर करके उसकी सही तस्वीर, उसकी सही पिक्चर, वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, जो बर्बरियत हो रही है, इंसानी हकूक़ों की पामाली हो रही है, उसकी सही तरीके से तर्जुमानी करनी होगी। उसके बाद बात होती है हमारी यंग जनरेशन की। हमारी यंग जनरेशन के पास एक टूल है जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। इस सोशल मीडिया के टूल को माजरत से हम एक दूसरे के मुखालिफ सियासी पार्टीज़ जो हैं उनको बुरा भला कहने के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बैठी हमारी यंग जनरेशन से पूछूंगी कि आपने कभी देखा है कि अमित शर्मा जो है उनके ट्वीट्स को कितने रीट्वीट्स मिलते हैं? सरदार मसूद खान साहब के ट्वीट्स को कितने रीट्वीट्स दिए जाते हैं? हमारे मसले कश्मीर पर काम करने वाले एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट के ट्वीट्स को कितने रीट्वीट्स दिए जाते हैं? आप इंडिया मीडिया निकाल कर देखें, वो आज़ाद कश्मीर के ऊपर कैसे प्रोपेगेंडा करता है। क्या हम उनकी अब जो जंग होनी है, जो 4th जनरेशन वॉर होनी है, वो मीडिया से लड़ी जानी है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को और अपनी दलील को ऐसा कर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी आवाज़ सुनी जाए? ऐसी क्या वजह है कि नन्हा बच्चा जो है अपने नाना की शहीद की पास बैठा है, उसकी मैयत के पास बैठा है, लेकिन वो चीज़ में अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके ऊपर एक बयान दे देती है? इसकी वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे कहने में कहीं कोई कमी रह गई है जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका वो नोटिस नहीं लेती है? और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, बहुत से कश्मीरी लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ इलाक़ क्यों? हमारी हवाएं, हमारे दरियाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, Most of my employees, including my management staff at my organization CDRS, has been heroic in the work that they've done, and they are all Kashmiris, and they've done a wonderful job. They're heroes for Kashmir and Pakistan. One of my very first humanitarian awards was from Mr. Sardar Atiq as Prime Minister, and he's a very wonderful gentleman. It's good to see him after a long time. And I've had a chance to meet with Masood Khan Saab when he was representing the United Nations in New York, and of course Farzana Yaqub and her father, her dear father. So these wonderful people, I've had a chance to interact with them and learn from them, and learn from my staff about what has happened in Kashmir, the history. Because when I came to Kashmir, I had no idea about what was going on. In fact, when I landed in Kashmir in a helicopter, I thought I'm in Pakistan. I didn't even know until being there for 3 weeks serving people, oh, by the way, Todd, this is actually Kashmir. I didn't know. So my education began at that point, and I learned so much. My fellow Americans and Westerners, they don't really know that much. So we have to educate the whole world. Unfortunately, Pakistan has been alone in fighting this battle, and Turkey a little bit has been helping. But the Arab governments, fazul. US government, fazul. Western governments, fazul. I'm sorry to say that everybody who has leadership position has been fazul. They've allowed India, because of economic policies, because of money, because of their economic markets and power, our leaders in the world, even the Muslim leaders, even the so-called democratic Western leaders that are supposed to be about liberty and freedom and justice for all, they have ignored the plight of the Kashmiri people. They have been a failure to humanity. Allah's watching, and they will have to pay the price for that someday. So what my message is, what I'm here today to say, is that to the young people of Pakistan and Kashmir, even after 1 year since Article 370 was rescinded and India has shown its true face to the world of evil and what they really have been at all along in 75 years, and what their true face is of their extremism and their murder and their rape of Kashmir. Even after 1 year of social media posts and showing the truth,
The rest of the world has done nothing. And unfortunately, India has continued to get away with the horrible atrocities. So what do we do about it? What can we do about it? Short of destroying New Delhi with a nuclear bomb. We can't do that because then they'll exchange, and then the whole South Asian subcontinent and the rest of the world will go up in smoke. So we can't do that. So what do we do? What I think we can do is that, yes, social media is very important, but something even beyond that. We have to create an army of youth in Pakistan and Kashmir to have individual conversations. This is very long, it's very tedious, it's very hard, it's going to take a long time, but you have to get out of your comfort zones and reach out to the young people in the world. You have to talk to American kids because our leaders are failing them. They're not telling them about Kashmir. You have to have the hard individual conversations. You have to get on Facebook and on social media and not just tell the story to a lot of people, but you have to private message people. Hey, have you ever heard about Kashmir and what's going on there? Do you know what's happening there? Do you know what India really has done? Because these American kids and British kids and kids around the world, they're preoccupied with other problems, and then they hear such good things about India. India has the money, so they control the media narrative, and they buy off our congressmen, and they buy off our government, and they buy off our leaders, because there's such money to be made in India. So what needs to be done is we have to have the individual conversations to circumnavigate those people who own the media in America who are not telling the story. We need to go straight to individual kids, individual people, tell the story, have a conversation so that one person at a time, they learn the truth about what is happening in Kashmir and what the terrible, awful, evil things that Modi and his henchmen and the Hindu extremists have done in Kashmir. That's the only way to break us out of this that I can see forward. And I appreciate you giving me my time. Thank you, Sumaira, for having me. And Allah Hafiz. Thank you so much. Hopefully you are going to translate over further. کشمیر کے لیے فخر اور کشمیر کا مان سردار عتیق صاحب، میری بہن جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت کانفرنس منعقد کی، سمیرہ فرق صاحبہ، صوبیہ کمال صاحبہ، شاہین سردار صاحبہ، ارشاد صاحب بیٹھے ہوئے، صاحبزادہ ذوالفقار صاحب بیٹھے ہوئے، فیض نقشبندی صاحب، صفی صاحب اور یہاں موجود کشمیر کے نوجوانوں اور اراکین پریس اور میری بہن سیرش قمر صاحبہ، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی شکر گزار ہوں محترمہ سمیرہ فرق صاحبہ کا کہ آج انہوں نے اسلام آباد کے دل نیشنل پریس کلب میں علاقے پاکستان کے موقع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ جب ہم بات کرتے ہیں علاقے پاکستان کی، تحریک تکمیل پاکستان کی، تو اس کے ساتھ جو کشمیر کا لفظ جڑا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ آج علاقے پاکستان کی یہ تقریب کا دن مجھے بڑا پھیکا پھیکا لگ رہا ہے۔ یہ دن ہم شاندار طریقے سے کس طریقے سے منا سکتے ہیں کہ جب 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ کشمیر کا ایک دن سے لے کر 100 سال تک کا جو کشمیری میرا بھائی، میرا بیٹا پابند سلاسل ہے۔ وہاں کوئی ایک جیل نہیں ہے، پورا مقبوضہ علاقہ ایک جیل میں تقسیم ہو چکا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر علاقے پاکستان کی تقریب کر رہے ہیں۔ میں لائن آف کنٹرول کے دونوں طرف رہنے والے کشمیریوں کی طرف سے، بلکہ پوری دنیا میں جو کشمیری رہتے ہیں، جو جمہوریت پسند ہیں اور جو قوم پرست ہیں، مجھے فخر ہے کہ میں قوم پرست ہوں۔ قوم پرست ہونا کوئی گالی نہیں ہوتا، یہ اعزاز ہوتا ہے، تحریک کے ماتھے کا جھومر ہوتا ہے۔ تو پوری دنیا کے جو قوم پرست ہیں آج علاقے پاکستان منا رہے ہیں، لیکن میرے کشمیر کے لوگ سردار مسعود صاحب، ان کی نظریں بیس کیمپ کی گورنمنٹ کی طرف بھی ہیں اور وفاق میں بیٹھی ہوئی گورنمنٹ کی طرف بھی ہیں۔ میں نہیں جانتی کہ عمران خان کا تعلق کس پارٹی سے ہے، میں نہیں جانتی کہ فاروق حیدر۔ میں استقبال کرتی ہوں شہریار آفریدی صاحب کا، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو سمیرہ صاحب بیٹھی ہیں، تو میں آپ کو ویلکم تھینک یو کرتی ہوں۔ تو ہم نہیں جانتے کہ پاکستان میں اس وقت جو وزیر اعظم ہے کون ہے، جو مظفر آباد میں وہ کون ہے۔
پاکستان کا وزیر اعظم میرا وزیر اعظم ہے, آپ سب کا وزیر اعظم ہے. آزاد کشمیر میں بیٹھا ہوا جو وزیر اعظم ہے وہ ہم سب کا وزیر اعظم ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قیامت وہاں ہوئی, جو ماتم وہاں ہو رہا ہے, کیا وہ مسئلہ ٹویٹر سے حل ہو جائے گا؟ کیا ان سیمینار سے حل ہو جائے گا؟ سرکار, اب کشمیریوں نے بہت محبت نبھا لی, بہت اپنی جانوں کو نذرانہ دے دیا. ہمارے خون سے آپ کا ہمارا پاکستان سرسبز ہوا. آج ہم اس کشمیر کی کیا بات کریں گے؟ منگلا ڈیم کا سوچ لیجئے, آپ بیٹھے ہوئے ممبران اسمبلی بھی ہیں, آج وہاں جو زمین بوس ہو رہی ہیں عمارتیں ہمارے میرپور کی, لوڈ شیڈنگ کی میں بات ہی نہیں کرتی, صرف میں کشمیر کی بات کر رہی ہوں. اب ہمیں ان سیمینار سے نکل کر اگلے سٹیپ کی طرف جانا پڑے گا, ورنہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سیمینار کر لینے سے, کوئی کانفرنس کر لینے سے, کوئی ٹویٹر کر لینے سے, یا کوئی چھوٹا موٹا احتجاج کر لینے سے بھارت کو ہم پیچھے دھکیل سکتے ہیں, تو ہم بالکل نہیں دھکیل سکتے. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کے سلسلے میں جتنا پاورفل اور جتنا اچھا کردار ہمارے کشمیر کی لیڈرشپ اور کشمیر کے لوگ ادا کر سکتے ہیں, شاید پاکستان کی جو حکومت اور پاکستان کی جو فارن آفس ہے وہ شاید اس طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ لائن آف کنٹرول پر جو آئے دن فائرنگ ہوتی ہے, وہاں کے آپ کسی بھی عام سے فرد کو جو اردو بھی نہیں بول سکتا, جو انگلش بھی نہیں بول سکتا, اگر وہ پوری دنیا میں جا کر اپنے پہاڑی انداز میں مسئلہ کشمیر پر بات کرے گا, تو یاد رکھ لیں کہ ان کی اس بات میں زیادہ اثر ہوگا. ان کی آنکھوں سے جو نکلے ہوئے آنسو ہیں وہ زیادہ اثر کریں گے. اب ہمیں کشمیر پر ٹالو اور ڈنک ٹپاؤ والی بات نہیں ہو سکتی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے دفاع مضبوط ہو, پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو اور جنوبی ایشیا سے غربت اور افلاس کا خاتمہ ہو, تو اب ہمیں ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا. کشمیریوں کی جو 4 نسلوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ دیا ہے, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, شہادتیں ہوئی ہیں, اجتماعی قبریں بنی ہیں, وہاں گمنام قبریں بنی ہوئی ہیں, وہاں ہاف ویڈوز ہیں کہ جن کا اس سے پہلے انسانی حقوق کی تاریخ میں کوئی لفظ نہیں تھا, کوئی نہیں کہا جاتا تھا کہ ہاف ویڈوز کیا چیز ہے. لیکن اب جو بال ہے, شہریار صاحب میں آپ سے خاص طور پر پورے کشمیر کے عوام کی طرف سے کہنا چاہتی ہوں, اب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ اب یہ یک طرفہ محبت نہیں چل سکتی, ہم نے بہت قربانیاں دے دی ہیں, اب عشق کے تقاضے چینج ہو چکے ہیں, اب آپ کو بھی کچھ لو اور کچھ دو کرنا پڑے گا. ورنہ یہ ہم آزاد کشمیر تو ہم ہے ہی آپ کے ساتھ, علاقے پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو فتح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی آئینی آپ کو ترمیم کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہماری محبتیں جو پاکستان کے ساتھ ہے کشمیریوں کی وہ لازوال ہیں, اور اپنی محبت کو اور حب الوطنی کو پیش کرنے کے لیے ہمیں کسی سے کوئی حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. ہم نسل کشمیری ہیں, ہمارا جینا مرنا کشمیر کے ساتھ ہے. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان, جس طرح میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا مستقبل پارلیمنٹ کی بالادستی کے ساتھ ہے, جمہوریت کے ساتھ ہے, ووٹ رائٹ آف ووٹ کے ساتھ ہے, اسی طرح میں سمجھتی ہوں کہ جب قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جب تک کشمیر آزاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بنتا ہم نامکمل ہیں. ایک نامکمل وجود جو ہوتا ہے, آپ نہ ہم معاشی طور پر اتنے مضبوط ہو سکے کہ دنیا ایک معیشت کی بنیاد پر ہمارے ساتھ آئے. تو سردار صاحب آپ سے بھی, شاہ افریدی صاحب اور سردار عتیق صاحب ہمیشہ جب یہ اسمبلی میں بھی رہے اور بھرپور طریقے سے یہ کشمیر کی بات کرتے رہے, یہاں ارشاد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی سارے بیٹھے. کشمیریوں کے امور کے ترجمان جناب محترم سردار عتیق احمد خان صاحب, وزیر امور کشمیر شہریار افریدی صاحب, چیئرمین کشمیر, اس کے علاوہ یہاں پہ حریت کانفرنس کے ہمارے بڑے معزز اور محترم قائدین تشریف فرما ہیں, غلام محمد صفی صاحب, نقشبندی صاحب اور دیگر احباب. مجھ سے پہلے ہماری پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ترجمانی محترمہ شاہین کوثر ڈار صاحبہ اور محترمہ فرزانہ یعقوب صاحبہ بڑی مفصل انداز میں کر چکی ہیں. تو میں صرف 1 منٹ میں آج کے اس دن کے موقع پہ ہماری بہت ہی قابل احترام بہن محترمہ سمیرہ فرخ نے, جو کچھ ہی 1 ماہ پہلے کرونا کے موذی مرض میں مبتلا تھی اور بڑی جوان مردی سے اپنی اس بیماری کا مقابلہ کیا, اور آج کشمیر کی محبت میں اپنی تمام تر
اس بیماریوں کمزوریوں کو بالائے طاق رکھ کے آج علاقے پاکستان کے اس دن کو منانے کے لیے پاکستان تشریف لائیں اور انتہائی کامیاب یہاں پر آل پارٹیز کانفرنس اور یہ سیمینار منعقد کیا. اس پر میں ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھا گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میں اکثر جس پروگرام میں کانفرنس میں سیمینار میں جہاں سردار عتیق صاحب موجود ہوں, سردار مسعود صاحب یا ہماری لیڈرشپ جو کشمیر کے بارے میں بڑی مفصل گفتگو فرماتے ہیں, ان کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کرتا, ہم ان کو سنتے ہیں. اور پھر ہماری پارٹی کی طرف سے محترمہ شاہین ڈار صاحب نے اپنی بات کو بڑی تفصیل سے بیان کر دیا. میں جناب چودھری لطیف اکبر صاحب کی طرف سے آپ تمام اس کانفرنس کے جو قائدین ہیں, معززین ہیں, ممبران ہیں اور یہاں میڈیا کے جو دوست ہیں, ان کی طرف سے پیغام کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد جو ہے مسئلہ کشمیر پہ رکھے گی اور انشاءاللہ تعالی ہماری قیادت سے لے کے ہمارے کارکن تک, آخری سانسوں تک, جس طرح ہم سکولوں میں پڑھتے تھے اور کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہم بچپن میں سنتے آ رہے ہیں, اسی طرح جس طرح ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا, قرآن پہ ایمان لانا, قیامت پہ ایمان لانا, آخرت پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جب ہم کسی بھی محفل میں جاتے ہیں اور کشمیر بنے گا پاکستان کی بات آتی ہے تو وہاں بیٹھے کچھ دوست جو ہم سے سوال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کشمیر بنے گا پاکستان ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہماری سیاست کا حصہ ہے, اس پہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. اور میں علیہ البلاغ. جزاک اللہ خیر. میں ابھی بلا تاخیر ارشاد محمود صاحب کو بلانا چاہوں گی, انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی, کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب, سردار عتیق صاحب, شہریار آفریدی صاحب, صوبیہ کمال صاحب. رہا ہوں میں تیری طرح اے زر گل, سو تجھ سے پوچھتا ہوں تیرا تجربہ کیا ہے. بہت شکریہ سمیرا آپ کا آج کے اس دن کے لحاظ سے اس تقریب کا منعقد کرنا. جناب صدر مسعود خان صاحب, سردار عتیق صاحب, شہریار آفریدی صاحب, صوبیہ کمال صاحبہ, تمام خواتین و حضرات, میری خوش بختی ہے کہ آج ایک اہم موقع پر مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہاں پر ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات موجود ہیں. یہاں پر تمام فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. کارہائے سیاست کی پیچیدگیوں کو سمجھنے والے بھی اور اصحاب علم و فضل بھی, ہر خبر پر نظر رکھنے والے باخبر صحافی بھی ہیں اور اڑتی چڑیا کے پر گننے والے تجربہ کار بھی یہاں موجود ہیں. لہٰذا ایسی تاریخی موقع پر اپنے خیالات و احساسات کو الفاظ کے پیراہن میں سمونا میری خوش بختی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے جس سے عہدہ برا ہونا عصر حاضر کا اہم ترین تقاضا ہے. جو کشمیر کی ہسٹری ہے گزشتہ 1 صدی سے, اس سے تمام جتنے پہلے مقررین ہیں آپ سب کو آگاہ کر دیا. آج جس حوالے سے سمیرا چاہ رہی تھیں کہ یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے, تو میں 19 جولائی کے حوالے سے آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہماری ینگ جنریشن کو چاہیے کہ آپ اپنی ہسٹری کو پڑھیں, اپنے اسلاف کو پڑھیں, اپنے ہیروز کو پڑھیں, ان کو جانیں, دیکھیں کہ کن حالات میں انہوں نے کیا جد و جہد دی, کس قسم کی قربانیاں دیں. جتنے زیادہ آپ اویئر ہوں گے, جتنی زیادہ آپ کے پاس علم ہوگا, جتنا زیادہ آپ ریسرچ کریں گے, اتنا زیادہ آپ بہتر طریقے سے اس کیس کو, اپنے اس ایشو کو ہم دنیا کے سامنے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پورٹرے کر سکیں گے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور میرا خیال ہے کہ جیسا ایک صاحبہ نے فرمایا کہ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس بلاک ہو جاتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں 2 قدم آگے رہ سکتے
इंडिया से, जबकि उनके रिसर्च सेंटर्स हैं, बहुत सारी उनको सहूलतें हैं यकीनन जो शायद हमारे पास नहीं होंगी, लेकिन हम उसके बावजूद भी अपने यूथ के थिंक टैंक्स बना सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब तक हम थिंक टैंक्स में बैठकर इसके ऊपर एक डिटेल अपनी रिसर्च नहीं करेंगे, हम अपने इस कॉज को बेहतर तरीके से पोर्ट्रे नहीं कर सकेंगे। और मैं अपना टाइम जनाब शहरयार अफरीदी साहब को देना चाहूँगी ताकि वो आज यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी बहुत बेहतर तरीके से वो पेश कर सकेंगे। मैं एक चंद अशार हैं जो मैं पढ़ना चाहूँगी। ये मसूद उस्मानी साहब ही के अशार हैं जो मैंने पहले भी पढ़े। जिस तरह जाएं हर सिमत मुकाबिल कातिल, पढ़ता फिरता हुआ कातिल के फ़ज़ाइल कातिल, बैन करती हुई खलकत पर बयां करती है, बैन करती हुई खलकत ये बयां करती है, बेगुनाहों में हुए जाते हैं शामिल कातिल। कातिलों खून पे तुम कितनी ही मिट्टी डालो, कातिलों खून पे तुम कितनी ही मिट्टी डालो, फिर भी मिट्टी से सदा आती है कातिल कातिल। बहुत शुक्रिया साहब, मेरी बहन नौरीन इब्राहिम MNA, और मेरे से पहले जो ख़वातीन यहाँ पर आई, बेशक उन्होंने बहुत ही मुफस्सल और मुतासिरकुन तरीके से यहाँ पर बात की, बड़ी हौसला अफजाई भी हुई मेरी। मोहतरम जनाब फैज़ नक्शबंदी साहब, अब्दुल हमीद साहब और मेरी बहन जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम के लिए ये काविश की, फरहत, आपको तो पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ कि माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से आपने प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया, और इस मेरी बात को आज और तक़वियत मिल रही है कि जब इंसान एक अच्छी चीज़ करने का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला की जो कुदरत है वो उसका साथ देती है। और आप देखें मौसम भी बारिश किस्म का है, लेकिन उसके बावजूद आपने जिनको मदऊ किया वो सभी शख्सियात मौजूद हैं। तो इसी से मैं आगे बढ़ाऊंगी इस बात को कि अगर हम कश्मीर की आज़ादी और उस सिलसिले में बातचीत करें तो मैं समझती हूँ कि एक वाहिद वो मौजू है जिस पर मैं जब भी बात करने के लिए आती हूँ तो इतनी ज़्यादा इसकी तारीख़ी मिसालें, कुर्बानी, जद्दोजहद और इतना ज़्यादा कुछ होता है कि थॉट्स को अपने प्रोसेस करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है और सोचें मुंतशिर होती हैं, क्योंकि इतना कुछ कहा जा सकता है कि हम घंटों इसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ पर बात ना करें तो सिर्फ़ वो कुर्बानियाँ जो कि कश्मीरी हैं इतने सालों से जो दे रहे हैं, अगर उनको खिराज तहसीन ही पेश करना शुरू कर दें तो कई घंटे और कई दिनों की ये बात है। बहरहाल ये है कि इतनी मोतबर शख्सियात यहाँ पर जिन्होंने पहले मेरे से बात की अभी मौजूद हैं, उनका वक्त भी कीमती है और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा डिटेल्स में ना जाऊँ। लेकिन आज का जो दिन है यौम इल्हाक़े पाकिस्तान 19 जुलाई 1947, इसकी मैं समझती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत के साथ साथ तकरीम है। तकरीम इस वजह से कि जब से दुनिया बनी है करारदादें तो मुख्तलिफ पेश भी हुई हैं, गाए बगाए पास भी हुई हैं, लेकिन ये वो करारदाद है जिसको कि कश्मीरी जो अवाम है, मुसलमान हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी कुर्बानियों और अपने खून से सींचा है, इसकी अफादियत और इसकी तकरीम जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ये काबिल कदर आज का दिन और ये करारदाद है जिसमें कि कश्मीरी जो मुसलमान थे उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी आइंदा जो ज़िंदगी है वो जुड़ के गुजारनी है। और मैं वो दिन बहुत दूर नहीं देखती कि जब हम ये ज़िक्र करते हैं कि कश्मीरियों की जो शुहदा की लाशें हैं वो परचम में लपेट के दफनाई जाती हैं। मैं सलाम पेश करती हूँ उन शुहदा को, उनके ख़ानदानों को, लेकिन वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जबकि ये परचम बाकायदा तौर पे लहराएगा भी और कुर्बानियों का खून रंग भी लाएगा और कश्मीर के लोग अपनी आज़ादी भी देखेंगे। वो दिन अब बहुत दूर नहीं है। हम एक पुरअमन हल चाहते हैं इस मसले का। मैं क्योंकि हुकूमत की नुमाइंदा हूँ यहाँ पर बाकायदा तौर के ऊपर, वैसे तो मुझे कश्मीरी किसी वक्त भी अपनी नुमाइंदा किसी सूरत में भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने गुजारिश करके कह के ये पोर्टफोलियो लिया था कि इसमें मैं जितनी भी खिदमत कर सकूँ, जितना भी अपना हिस्सा डाल सकूँ, मैं समझती हूँ कि कम है। असम्बली
मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के कायदीन, नेशनल प्रेस क्लब की इंतज़ामिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अरकान, ख़वातीन हज़रात, वक्त चूँकि बहुत हो चुका है और ये कॉन्फ्रेंस BTM ने, बनातुल मुस्लिमीन ने, मोहतरमा सुमैरा फ़ारूक साहिबा और उनके जो कोलीग्स हैं, ख़वातीन हज़रात, यंगस्टर्स सारे मुल्क से उनके अहदेदारान आए हुए हैं, उनको, अब्दुल हमीद लोन साहब को और जम्मू और कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट के राजा निजामत साहब और उनके साथियों को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है और अहम मौके की मुनासबत से है और उस पर बहुत अहम गुफ्तगू हुई है और अभी आप सदर आज़ाद कश्मीर को और शहरियार अफरीदी साहब को तफसील से सुनेंगे। मैं कुछ ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, कुछ कलिमात खैर मोहतरमा सुमैरा फ़ारूक साहिबा ने कहे हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है, योम करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है और उसके साथ साथ बहुत तवील अरसे के बाद ऐसा हुआ कि योम शुहदाए कश्मीर बाकायदा तौर पर उसका एहतमाम किया गया सरकारी और गैर सरकारी मीडिया पर, और तवील अरसे के बाद इस बात का एहतमाम किया गया मौजूदा अरसे में, मौजूदा दौर में, कि ये करारदाद इलाक़े पाकिस्तान जो है उसको मनाया गया। अगर आप कश्मीर के कैलेंडर पर गौर करें तो आपको ये जुलाई का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट महीना नज़र आएगा कई हवालों से। और कश्मीर का जो कैलेंडर है, अगर सिर्फ उसको वक्तन फ़क्तन गाहे गाहे अगर उसका जिक्र होता रहे तो सारी नई नस्ल की नस्ल दर नस्ल एक तरबियत और तालीम हो सकती है। जब हम 19 जुलाई का जिक्र करते हैं तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, यहाँ बहुत सीनियर हमारे गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, फैज़ नक्शबंदी साहब, बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, मोहतरमा शाही को सरदार साहबा हैं, फरजाना याकूब साहबा हैं, हमारे इरशाद महमूद साहब दानश्वर हैं, साहबजाद जुल्फ़िकार साहब, मंजूर शाह साहब ने इस बात को शुरू किया और फिर साइश कमर साहिबा ने और सारे ख़वातीन हज़रात ने बात की है। ये जो करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है जो गाज़ी मेले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब के घर में पास हुई, इसका इशारतन पस मंज़र का इरशाद महमूद साहब ने जिक्र किया है, मंजूर शाह साहब ने उसका कोई इशारे कराए में जिक्र किया। ये तहरीक पाकिस्तान और ग्रेट डिवाइड ऑफ सब कॉन्टिनेंट का प्रोसेस शुरू हो चुका था और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त सिर्फ एक जमात नहीं थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस डिड नॉट यूज्ड टू बी वन ऑफ द पार्टीज, इट वाज द पार्टी ऑफ द स्टेट। 21 की 21 रियासत की इलेक्टेड जो सीट्स थी वो इसके पास थी और ये स्वाद आज़म थी और इससे पाकिस्तान के क़याम से पहले अपनी तकदीर को वाबस्ता किया। और जिस तरह इरशाद महमूद साहब ने कहा, 46 से 44 में पहली बार कायद आज़म गए, मार्च में 13 मार्च को गए और मई तक वहाँ रहे, 4 महीने रहे। तो उसमें उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, चौधरी गुलाम अब्बास, मीर वाहिद साहब और तमाम लोगों के साथ बहुत सैरासल गुफ्तगू की और तवील गुफ्तगू के बाद फिर उन्होंने इस बात का फैसला किया कि रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी आल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करेगी। और कायद आज़म ने यह फैसला किया कि अनडिवाइडेड इंडिया में जहां मुमकिन होगा मुस्लिम लीग को बनाया जाएगा, लेकिन रियासत जम्मू और कश्मीर को ये एक्सेप्शन हासिल थी कि वहां पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की नुमाइंदगी करेगी। और इस तरह चौधरी गुलाम अब्बास की पुश्त पर हाथ रख के कहा कि गुलाम अब्बास, ये जो सारा हम सब आपकी पुश्त पर खड़े हैं, आप अपनी तहरीक को जारी रखें। ये जो करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है, ये लॉर्ड माउंटबेटन के 3 जून के प्लान को आप गौर से देखें। जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में लॉर्ड माउंटबेटन ने लोगों को एड्रेस किया तो 2 ही उसूल बयान किए कि आबादी का तनासब देखें और जोग्राफिक कंटिग्यूटी देखें, जोग्राफियाई कुर्बत देखें। दोनों उसूलों के एतबार से रियासत जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा थी। 87% मुस्लिम पॉपुलेशन, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। और उस वक्त जूनागढ़, हैदराबाद, कलात और कश्मीर 3-4 बड़ी रियासतें थी पूरी हिंदुस्तान की 565 रियासतों में। ये जो करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है, यही आगे चलकर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी का सबब बनी। ये जो करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है, यही आगे चलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे का सबब बनी। ये जो करारदाद इलाक़े पाकिस्तान है, मोहतरमा सुमैरा फ़ारूक साहिबा और इन साथियों ने कहा कि नौजवानों के लिए कोई मैसेज हो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, मीर वाइज यूसुफ शाह साहब, उनसे लेकर नज़ीर अहमद शाह साहब, चौधरी गुलाम अब्बास, चौधरी हमीदुल्लाह खान,
جنہوں نے مسلم کانفرنس کی سیشن کی صدارت کی، یہ تمام جوان لوگ تھے، سب 30s کے گروپ میں تھے، کوئی ایسا بڑا آدمی موجود نہیں تھا جو ان کی رہنمائی کرتا۔ اگر ہندوستان کے پنجہ استبداد میں، انگریز کے پنجہ استبداد میں ہوتے ہوئے کشمیر کے نوجوان اس تحریک کا فیصلہ کر سکتے ہیں، 23 سال کی عمر میں سردار احمد قیوم خان تحریک شروع کر سکتے ہیں، تو پھر اسی بات کی تجدید کرتے ہوئے برہان وانی نے 23 سال کی عمر میں آگے ایک نئی تاریخ رقم کی، جسے آج نائکو نے اور سبزوار نے اور باقی لوگوں نے آگے تھام کے لے کے چل رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کو اور بڑوں کو سب کے لیے اس میں یہ میسج ہے۔ آج جتنے بھی اقدامات ریاست جموں و کشمیر میں ہو رہے ہیں، ہندوستان نے فوجی جبر کے ذریعے، ملٹری ایگریشن کے ذریعے اس کا راستہ روکنا چاہا۔ جتنے اقدامات کشمیر میں، ریاست جموں و کشمیر میں ہوئے، اور یہ بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آفریدی صاحب کا ایک سرکاری تعلق ہے، سیاسی تعلق ہے، لیکن قبیلائی علاقے سے لوگوں کا بہت گہرا تعلق ہے کشمیر کے ساتھ۔ اس بات کا بھی ہمیں بڑا خاصا احترام ہے کہ چپے چپے پر قبائل کے لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ ریاست جموں و کشمیر، اور میں ہی نہیں کہتا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے۔ واشنگٹن کے نیشنل پریس کلب میں ان سے پوچھا گیا کہ whenever you refer to Kashmir, what exactly do you mean by Kashmir؟ تو انہوں نے کہا کہ we refer to the princely state of Jammu and Kashmir، جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست تھی، جس میں آزاد کشمیر بھی ہے، گلگت بھی ہے، لداخ بھی ہے، اقصی چین بھی ہے، جموں بھی ہے، سری نگر بھی ہے، اور موجودہ آزاد کشمیر بھی ہے، اور جو ہندوستان کی 3 بڑی ریاستوں میں سے ایک ریاست ہے۔ مجھے بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس بات کو بعد میں پاکستان نے، چین نے سائنو پاک ٹریٹی میں اس بات کے ساتھ اتفاق کیا ہے۔ آج چیزیں خلط ملط نہیں ہونی چاہیے کسی حالت میں۔ آج اس تحریک کو جاری رکھنے کے لیے مستقبل کا لاہ عمل انہی بنیادوں پر بن سکتا ہے۔ بہت مضبوط اور طاقتور بنیادیں غازی ملت کے گھر میں سری نگر میں 19 جولائی کو فراہم کی گئی۔ کسی کو 2 منزلہ عمارت بنانی ہے یا 20 منزلہ عمارت بنانی ہے، بنیاد وہی ہے، راستہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے۔ کشمیریوں نے اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ پاکستان بننے سے پہلے وابستہ کیا۔ اگر انگریز کو معلوم ہو جاتا کہ قائد اعظم بیمار ہیں، کوئی خدا نہ خواستہ اور کو حادثہ ہونے والا ہے، اور کسی قسم کے مسائل پیدا ہونے والے ہیں، تو اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کے صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ المولانا العظیم۔ محترم صدر آزاد کشمیر جناب مسعود احمد خان صاحب، صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان صاحب، میری بہن محترمہ نورین فاروق صاحبہ، میری بہن محترمہ صوبیہ کمال صاحبہ، میری بہن سمیرہ اور ان کی پوری ٹیم، حریت کے تمام کی اسٹیک ہولڈرز، آزاد کشمیر کے جتنے بھی ریپس، مقبوضہ کشمیر کے ریپس، سول سوسائٹی، پریس کلب، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن پوری پاکستانی قوم اور آنے والی نسلوں کے علاوہ اقوام عالم اور وہ تمام قوتیں جو دنیا کے موورز اور شیکرز ہیں، ان کے لیے آج میسیج یہ ہے کہ جو 19 جولائی کو مسلم کانفرنس نے متفقہ طور پہ جو قرارداد پیش کی اور جس کو پاس کیا گیا یونانیمسلی، اور جس پر کمٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان ان کا محور ہوگا، ان کی بنیاد اور پہچان پاکستان سے انہوں نے اپنی جوڑی، تو آج سن 2020 میں جب ہم اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ایک حکومت جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتی ہے، جو نئے پاکستان کی بات کرتی ہے، جو حق اور سچ کی بات کرتی ہے، جو فلسفہ حسین ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے
اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کرتی ہے تو انشاءاللہ اس دھرتی ماں کا یہ بیٹا یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میرا خون جو ہے، جو ہماری بنیاد ہے، ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اپنی دھرتی ماں پہ سب کچھ قربان ہے. اور یہ میرا عہد نہیں، جس گھر میں پلا بڑا، میرے بزرگوں کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا جناح صاحب کے ساتھ، روز اول سے ایک چیز بتائی گئی اور وہ کیا تھی کہ سب کچھ قربان کرو لیکن اپنی بنیاد پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کرو. مجھے جب یہ ذمہ داری دی گئی، میرے ایکسپرٹیز کچھ اور تھے. میں بھی یورپ میں، جرمنی میں بیٹھ کے ایک ملٹی نیشنل کو ہیڈ کر رہا تھا. بڑی عزتیں تھیں، دنیا آگے پیچھے تھی، لیکن پیچھے سے ایک فون آیا اور فون سے پتہ چلا کہ گھر سے 3 افراد، بھائی کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد والد اور والدہ اللہ کو پیارے ہوئے. میرے گھر میں آج یتیم ہیں. اور جب یہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کشمیر کمیٹی کا جو سٹیچر ہے، اس میں جو سٹالورٹس ہیں، اس میں جو ہستیاں رہی ہیں، ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں. آئی اسٹینڈ نو ویئر. میرے پاس نہ وہ پولیٹیکل وزڈم ہے، نہ میرے پاس وہ ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں، نہ میرے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے کہ میرے پاس الگ ایک پارٹی ہو اور میں اس کو ہیڈ کر رہا ہوں، یا میری کوئی رائٹ لیفٹ ایک ایسی قوتیں ہوں جس سے میں انسٹنٹلی کوئی چینج لاؤں. میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میرے پاس 2 چیزیں ہیں جو آج میں پوری پاکستانی قوم کو اور یہاں سے ہندوستان کو اور مودی سرکار کو یہ میسج دینا چاہوں گا. پہلی چیز ہے، میرے پاس میرے رب ذوالجلال کا وہ کلام ہے جس کو کہتے ہیں قرآن. قرآن میں رب کا وعدہ ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. تو پہلے میرے پاس رب کا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ 1844 کو ڈوگراس کو جب کشمیر بیچا گیا، 174 سال سے جو ظلم اور بربریت، جو انسانیت سوز مظالم، جس کا میور اور شکنجہ کشمیر، ہندوستان متحدہ، ہندوستان کے بعد مقبوضہ کشمیر، لداخ، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ چاروں اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ، جو کہ اقوام متحدہ کی کمٹمنٹ آج تک فلفل نہیں. اور پھر جب ہم پیچھے جاتے ہیں 174 سال سے جس طرح ان کو اپنے حقوق سے دور رکھا گیا، جس طرح ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا، انسانیت اس پر شرمندہ ہے. اور آج وہ موورز اینڈ شیکرز، وہ اقوام عالم جو اپنے آپ کو چیمپئن آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ UN کے تمام کی سٹیک ہولڈرز اور وہ تمام تھنک ٹینکس جو آج مجھے اور دنیا کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 نکاتی ایجنڈا، اس سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز 8 نکاتی ایجنڈا، جو مجھے بتاتے ہیں کہ اپنے آنے والی زندگی کے حوالے سے یہ فیصلے کرو. آج وہ ماحولیات کی فکر تو ان کو ضرور ہے، لیکن یہ تمام دنیا میں جو سب سے بہترین تخلیق رب کی اور اس دنیا کا جو میور ہے وہ انسانیت ہے، اس پر یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں. تو ان کے لیے میسج یہ ہے کہ ایک ہے قرآن، اور قرآن میں رب کیا کہتا ہے، جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کروں گا. اور دوسری چیز، پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کی یہ کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے. یہ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤں، بیواؤں، یتیموں، بزرگوں، جوانوں سے کمٹمنٹ نہیں ہے، یہ رب سے کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ. کیونکہ اگر آپ مخلوق کو خوش کرو گے تو یاد رکھیے ریاکاری رب کو پسند نہیں.
ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ میرے رب ذو الجلال کے فضل و کرم سے یہ کووڈ کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹیز ضرور افیکٹ ہوئی ہیں, بٹ وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دس کاز ٹو آل دوز فورمز ان دا پراسپرس ورلڈ وچ میٹرز دا موسٹ. میں پریزیڈنٹ صاحب سے ملا, پرائم منسٹر صاحب سے ملا, ہم نے دنیا کی ٹاپ نوچ یونیورسٹیز میں سیمینارز کرانے ہیں, وہاں کے کی سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا ہے, وہاں پہ ہم نے خود اپنے پارلیمنٹیرینز, اور یاد رکھیے یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی, اس میں پاکستان مسلم لیگ نون, اس میں جماعت اسلامی, اس میں جے یو آئی, اس میں ایم کیو ایم, اس میں این پی, اس میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمنٹری کمیٹی فار کشمیر میں اس کا حصہ ہیں. ہم ان کو لے کے جائیں گے, ہم دنیا کے مختلف یونیورسٹیز میں ایک ڈیبیٹ سٹارٹ کریں گے, اور وہ ڈیبیٹ کیا ہوگی, ان سے پوچھا جائے گا کہ آج جب یو این کی بات کرتے ہیں, یو این کے اندر آپ نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو انیشیٹوز لی ہیں, اس میں آپ کا موقف کیا ہے, آپ کی خاموشی کیوں ہے؟ پھر اکراس دا گلوب جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ کشمیری اوریجن کے ہوں, چاہے وہ پاکستانی ہوں, چاہے وہ مسلم اکراس دا گلوب, چاہے وہ کسی بھی مذہب اور سوچ کے پیروکار کیوں نہ ہو, ہم نے ان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ, ہم نے ان کو بورڈ میں لینا ہے, ان کو ہم نے ریئلائز کرانا ہے کہ آج دنیا میں اگر روس کو اس خطے میں شامل کیا جائے, یہ بار بار اس پوائنٹ میں زور دیتا ہوں کہ دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں 3 نیوکلیر پاورز ہیں, بلکہ 4, چائنا, انڈیا, پاکستان, اور اگر رشیا کو ہم ایڈ کرتے ہیں, اور یہ دنیا کے آنے والی نسلوں اور اس دنیا کے وہ ممالک جو پراسپرس ورلڈ اپنے فیوچر پلان سامنے رکھے ہوئے, اور اس دنیا کے امن کے لیے خطرہ, اگر آج کشمیر جو فلیش پوائنٹ سنس ڈے 1 تھا, جس پہ خاموشی تھی, اگر اب خاموشی ہوتی ہے, تو اس کے علاوہ ایک اور میسج کہ جو ہیروشیما ناگاساکی میں ہوا, جو لیگ آف نیشن کا فیلیور, اور اب یو این یونائٹڈ نیشن کا امتحان ہے پرماننٹ ممبرز کے علاوہ تمام کی سٹیک ہولڈرز کا, پراسپرس ورلڈ کا, سول سوسائٹیز کا, انٹرنیشنل این جی اوز کا, تمام وہ قوتیں جن کی نظریں, اور ایون ملٹی نیشنلز جن کی پوری دنیا میں اپنے ٹریڈ سے ریلیٹڈ اور اپنی کنسرنڈ انٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی فیوچر پلانز ہیں, ان سب کے لیے میسج یہ ہے کہ آج آپ سے 7.25 کروڑ دنیا میں مہاجرین ہیں, وہ نہیں سنبھالے جا رہے, اس کے لیے پراسپرس ورلڈ آگے نہیں آ رہا, اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹیٹ لیس 1 کروڑ 20 لاکھ سٹیٹ لیس لوگ ہیں اس دنیا میں, اس کا کوئی والی وارث نہیں, انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے, اور یہاں پہ ہم 1 کروڑ 20 لاکھ کم و بیش سے زیادہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی مذہب اور کسی ملک کی بات نہیں کر رہے, ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں, اور دلائل اور انشاءاللہ منطق پہ بات کر رہے ہیں. آپ سے سٹیٹ لیس نیس سے جو ریلیٹڈ 1 کروڑ 20 لاکھ ہیں, آپ نے جی آر ایف گلوبل ریفیوجی فورم جنیوا میں ایک مسلمان بیٹی کو برازیل نے سٹیزن شپ دی, اس کے ڈنگ کے پوری دنیا میں بچ رہے ہیں. آئیں 30 لاکھ سے زیادہ مہاجرین, یہ ملک انسانی تاریخ میں مثال قائم کر گیا ہے, دروازے کھلے ہوئے, اور دوسری طرف انسانیت سوز مظالم, لیکن وہ سب سے بڑی جمہوریت, دوسری دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ, اور پھر دنیا کا سو کالڈ سب سے بڑا سیکولر ملک. ہم نے دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ جو مودی فاشسٹ کا جو چہرہ ہے, جو اس کی بنیاد ہے, جو اس کا منطق ہے, جو اس کی اپروچ ہے, وہ کیا ہے؟ وہ مسلمان کو ہیوملیٹ کیوں کرنا چاہ رہا ہے, وہ تمام سیکٹس کو انڈرمائن کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ ہندوتوا, وہ اپنے آپ کو سپریم کلاس سمجھتے ہیں, وہ اپنے آپ کو دنیا کا عقل کل سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سپر مین ہوں. آج اس سوچ کے حوالے سے پاکستان اس کی نہ صرف نفی کر رہا ہے, بلکہ اصل چہرہ ہندوستان کا دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہوا ہے. اور یہ انشاءاللہ, یہ میرا ایمان ہے, یہ زبانی الفاظ اور تقریروں کی حد تک نہیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں. We need to convert that talk into a walk now. We will make the whole world realize. We will make even those policy makers of India realize
that so far you successfully somehow confused the entire globe. But your days are over, inshallah. Future belongs to the people of occupied Kashmir and all those who have been deprived, those who have been bullied and isolated to the core. And let me assure you, inshallah, we have got the relevant expertise. We have got all those who are well equipped, who can convey the entire globe a real message, and that message is of peace, harmony and pure affection. और वो लोग जो अगर नेतन्याहू के उस अप्रोच को और उस इनिशिएटिव को सामने रखें जो गजा जरीको से वेस्ट बैंक से होते हुए वो डेमोग्राफिक चेंजेस की जो आज बात हो रही है, बिल्कुल ये बहुत अलार्मिंग है. फॉरेन मिनिस्टर हमारा फॉरेन ऑफिस प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्स्टेंटली, अभी रिसेंटली जो पहली मीटिंग करवाई उसमें, ये अगर आप बाद में बात कर लें प्लीज. कश्मीर कमेटी में मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब को और प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को इनवाइट किया और हमारे डॉक्टर मुईद एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट किया और साथ में फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को इनवाइट किया कि हमें लद्दाख जो चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो हुआ उस पे, इसके अलावा एनीथिंग रिलेटेड to those policies which Indians have initiated of late, उसके हवाले से तमाम कमेटी को एजुकेट करें और बताएं. पिछले कुछ अरसे में 40 फॉरेन मिनिस्टर्स को उन्होंने रीच आउट किया है. प्राइम मिनिस्टर साहब हेड ऑफ द स्टेट्स को रीच आउट कर रहे हैं. हमारा सोल कंसर्न और ऑब्जेक्टिव एक है, दैट इन दिस पर्टिकुलर कॉज वी ऑल आर वन. We are not divided. Every Pakistani, every political worker of any political party, when it comes to Kashmir, we are one. We will never compromise. और मेरे मुल्क के सरदार अतीक साहब आपके बुजुर्गों के साथ मेरे बुजुर्गों का पुराना ताल्लुक रहा है. आप मेरे बुजुर्गों और मेरे खून को जानते हैं. दो चीजें जो कि पूरी क्लैरिटी से मैं आपको बता सकता हूं कि कुछ भी हो जाए, जिस तरह अल्लाह की वादानियत और खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक और उनके साथ जो स्पिरिचुअल कमिटमेंट है कि नबूवत और रिसालत ख़त्म है उन पे, जो कमिटमेंट एक मुसलमान की ईमान की बुनियाद है, इसी तरह एक पाकिस्तानी की यह ईमान और बुनियाद है. कुछ भी हो जाए, कश्मीर पे ना कभी सौदेबाजी होगी, ना कश्मीर पे कभी पीछे हटेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू बिकम अ टूल इन द हैंड ऑफ दोज पावर्स विच आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट एंड कंफ्यूज अस. कैसे? हिंदुस्तान ने जब ये 35A और 370 इंपोज किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से डिसॉल्व किया, ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की तरफ से और पाकिस्तानी कौम जोश में आके, जज्बे में आके लाइन ऑफ कंट्रोल को वायलेट करेंगे और फिर वो दुनिया को बताएंगे कि जी अग्रेसर देखो पाकिस्तान है. मैं आपको ये बड़ी ईमानदारी से बताऊं, हर चीज का एक वक्त होता है. हम जो मीटिंग्स करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें एक चीज पर क्लैरिटी है, हम मेंटली हर चीज के लिए तैयार हैं. आप आर्मी चीफ से पूछ लें, आप पाकिस्तान के किसी स्टेक होल्डर से पूछ लें, आप कैबिनेट के किसी मेंबर से पूछ लें, हमने ये अहद किया हुआ है. और अहद क्या है कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया. हम डिप्लोमेटिक लेवल्स पे तो इसको लेके जा रहे हैं, हम की स्टेक होल्डर्स ऑफ द इंटायर ग्लोब को तो इसमें एंगेज करते जा रहे हैं. लेकिन जब वक्त पड़ा, और याद रखिए, ये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के एक टीम प्लेयर के होने के नाते से आपको बता रहा हूं, जब भी मुझे जिम्मेदारी दी जा रही थी, प्रेसिडेंट साहब आपको मैं पहले बता चुका हूं, और हुर्रियत और तमाम की स्टेक होल्डर्स को ये बताना चाहूं. मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आपने, मैं एम्बेसडर बनाऊं, आपने ये मुकदमा ऐसे लड़ना है जैसे आपकी अपनी ज़ात
اور ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو میری ذات کی کمٹمنٹ کس سے ہو سکتی ہے؟ ایک اللہ سے, ایک اللہ کے محبوب سے. یاد رکھیے, نہ اس پہ کبھی انشاءاللہ سستی کاہلی ہوگی, نہ اس پہ کبھی بھی کسی حوالے سے کوئی ڈفرنس آف اوپینین آپ کی شکل میں آئے گا, نہ ہم کوئی ہے کہ نیگیٹو وائبز دیں گے. ہمارا سول آبجیکٹیو یہ ہے کہ جس طرح کشمیری کمیٹڈ ہیں اپنے لاشوں کو پاکستانی جھنڈوں میں دفنانے کے لیے, وہ ماؤں کو سلام, ان بزرگوں, ان بیٹیوں اور ان بیواؤں کو سلام. میں نے ابھی کاکس, ویمن کاکس کو انگیج کیا. میں نے پریزیڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ ویمن کاکس جو ہماری 6 ویسے تو ہزاروں کی تعداد میں بچے, جوان, عورتیں انڈین جیلوں میں, اللہ ہی جانے ان پر کیا اذیتیں اور کیا ظلم اور بربریت ہو, تو ویمن کاکس کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ویمن کاکس کو انگیج کرنے کے بعد دنیا کے مختلف ممالک میں ویمن کاکس کو بھیجیں گے اکراس پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ریپرزینٹ کرنے والی ہماری فیمیل ممبرز. اسی طرح ہم آج دنیا نیلسن منڈیلا کی بات کر رہی ہے. ہم دنیا کو بتائیں گے 5 اگست سے پہلے ایک کیمپین ہم لانچ کر رہے ہیں. ہم دنیا کو بتائیں گے کہ نیلسن منڈیلا کی جو کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن تھی, اس کے ریلیونٹ کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن کشمیریوں نے بھی شو کی ہے, چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورتیں ہیں, وہ بھی ہم فور فرنٹ پہ انشاءاللہ ان کو لے کے آئیں گے. میں آپ کو ٹائم تھوڑا سا اور میں لوں گا. جب یہ 5 اگست کے بعد میں پرائم منسٹر نے کیبنٹ ممبر سے کہا کہ آپ یورپ اور امریکہ اور جہاں جہاں جا سکتے ہیں آپ جائیں, آپ دنیا کو ایجوکیٹ کریں, اویئر کریں, اپنا کیس پلیٹ کریں. تو برمنگم میں ٹام واٹسن جو ڈپٹی جیرمی کاربن لیبر پارٹی, ان کا اور میرا برمنگم میں جلسہ ہونا تھا. اب یہ میسج فار دا یوتھ ہے, اب یہ میسج فار آل دا کی اسٹیک ہولڈرز ہے. جیرمی کاربن کے ڈپٹی نے سپیچ کی اور سپیچ میں انہوں نے پاکستان کے موقف کو 100% فالو کیا اور اس کو انڈورس کیا. ابھی میں پاکستان پہنچا نہیں تھا تو کشمیر کا ایک بیٹا وسیم ظفر جو کہ برمنگم میں منسٹر ہیں فار لوکل گورنمنٹ, انہوں نے مجھے کال کی کہ آفریدی بھائی پلیز دا پینڈلم ہیز سوئنگ دی ادر وے راؤنڈ. میں کہا کیا ہوا؟ کہتے جی انڈین نے سوشل میڈیا پہ ٹام واٹسن کو ایک اس لیول پہ پہنچا دی ہے کہ الارم ہیو سٹارٹڈ رنگنگ. میں نے بات کی پرائم منسٹر سے, ٹویٹ کیا, بات کی سوشل میڈیا پہ, اور وہ پاکستانی یوتھ, کشمیری یوتھ, وہ تمام وہ کی سٹیک ہولڈرز جو سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں, they started playing active role and the pendulum again swung in our favor. اگر کوئی یہ سوچے کہ یونیورسٹی میں آ کے, کالجز میں, اسکول میں آ کے, گھروں میں آ کے ہمیں کوئی سمجھائے, تو وہ انڈین بلاگرز, وہ انکریڈیبل انڈیا, وہ شائننگ انڈیا, وہ رائزنگ انڈیا, جو کہ اندر انسانیت کی تذلیل ہندوستان کی پالیسیز, ہندوستان کی مائنورٹیز کے ساتھ کر رہا ہے. کون ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ ان کی یوتھ, ان کے کی سٹیک ہولڈرز. یہ جو پوسٹ آسیا کیس ہوا, جب یہ ٹی ایل پی کا لاک, یہ جو راستے بند کیے ہوئے تھے, جب میں نے پی ٹی اے کے چیئرمین کو بلایا, بائی دین آئی واز ہیڈنگ انٹیریئر, جب میں نے بلایا منسٹر فار کمیونیکیشن کو بلایا, میڈیا ایڈوائزر آف دا پرائم منسٹر کو بلایا, پھر پی ٹی اے کے چیئرمین سے پوچھا کہ 80 ٹویٹس پر منٹ بنگلور اور نیو دہلی سے پاکستان کے یوتھ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. فیک وار, فیک نیوز, ہائیبریڈ وار, 5th جنریشن وار ہم پہ امپوز ہے. آپ کی کیا پالیسی ہے؟ وڈ یو بلیو پریزیڈنٹ صاحب واٹ ہی سیڈ؟ انہوں نے کہا کہ جی آپ, ہمارے گورنمنٹ کا نیریٹو کیا ہے, بیانیہ کیا ہے, ہم کیا کریں گے؟ آج جو فیس بک, ٹویٹر آپ کی اکاؤنٹس بلاک کر رہے, everything is under the command and control of those who one way or the other have interest in India. ابھی ہم نے پی ٹی اے چیئرمین کو بھی ریسنٹلی میں نے ایک دفعہ پھر بلایا ہے, کیونکہ ابھی جو ریسنٹلی ہوا 13 جولائی کو, we are working as a parliamentary committee on Kashmir on every single
aspect which can one way or the other benefit our cause, and our cause is to see inshallah that day is not that far. میرا یہ ایمان ہے. اور یاد رکھے بدگمانی ادا کریں. حکومت چاہے جس کی بھی ہو, اول حکومت تو ایک رب کی ہے. لوگ کرسیوں پہ آنے جانے والے ہیں, کرسیاں میٹر نہیں کرتی. برہان وانی, کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ برہان وانی کون ہے کون نہیں ہے. کیا اللہ نے عزتوں سے نوازا ہے کہ آج گھر گھر میں مائیں چاہتی ہیں کہ برہان وانی جیسے بیٹے اللہ ان کو عطا کرے. یہ ہمارا ایمان ہے. اینڈ لیٹ می ایشور آل دا کی اسٹیک ہولڈرز دیٹ وی ول موو ایز اے ٹیم. میں نے پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور ابھی انشاءاللہ میں یہ آنے والی عید لائن آف کنٹرول پہ چھوٹی عید پہ گیا تھا. اس عید الاضحیٰ پہ پریزیڈنٹ صاحب میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ میری پارلیمنٹری کمیٹی ایک رات پہلے آئے گی. ہم انشاءاللہ عید الاضحیٰ آزاد کشمیر میں بنائیں گے. ہم لائن آف کنٹرول میں جائیں گے, ان ماؤں بہنوں سے ملیں گے تاکہ وہ تمام کی اسٹیک ہولڈرز, یہ صرف آرمی چیف کی ذمہ داری نہیں ہے, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو آن گراؤنڈ ہونا چاہیے. ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. دا سول آبجیکٹیو از ٹو میک دیم ریئلائز دیٹ وی آر آن دا سیم پیج. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. اللہ رب العزت سے استدعا ہے کہ اللہ ہم سے خیر کے کام لے. ہم نے یہ کرسی اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ میں ربر سٹیمپ کوئی چیئرمین بننے آیا ہوں اور میں بہت خوش ہو گیا ہوں, تو یہ میرا نہ ایمان ہے نہ میری کبھی سوچ کا محور رہا ہے. میری سوچ کیا ہے کہ آپ کا ایک ایسا بیٹا اور بھائی اور ایک ایسا خدمت گزار بن کے آپ کو دکھاؤں کہ انشاءاللہ برہان وانی کی طرح ہماری کشمیر کمیٹی کے ہر ممبر چاہے وہ میل اور فیمیل ہے اس کا نام بھی تاریخ میں سنہرے الفاظ سے یاد ہو. اور انشاءاللہ باذن اللہ پرائم منسٹر اینڈ آر انٹائر گورنمنٹ از کمیٹڈ. اللہ آپ لوگوں کو عزتوں سے نوازے. لانگ لیو ہیومینٹی, لانگ لیو دا پیپل آف کشمیر, لانگ لیو پاکستان. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں معذرت کرنا چاہتا ہوں. پہلے یہ تھا کہ خواتین جو ہے باحجاب ہوتی تھی اور نقاب پہنتی تھی. اب مردوں نے بھی نقاب پہننے شروع کر دیے, تو اس لیے یہ ہوا کہ میں نے بعض لوگوں کو سلام کیا ہے اور بعض لوگوں کو نہیں کیا ہے, اور بعض لوگوں کو پہچان سکا ہوں اور بعض لوگوں کو نہیں پہچان سکا. تو پیرس میں بڑی ایک تحریک تھی کہ عورتیں جو نقاب نہ پہنیں اور حجاب بھی نہ پہنیں, اور مرد بھی یہاں حجابی اور نقابی ہو گئے. تو دوسرا یہ ہے کہ سمیرہ فرق صاحب بار بار میری تعریف کر رہی تھی, تو میں کھل کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اس تعریف کا مستحق نہیں ہوں. یہ ساری کی ساری محنت یہ خود کر رہی ہیں, لندن سے تشریف لائی ہیں. ٹھیک ہے ہم نے انہیں جامعات کے ساتھ متعارف کروایا تھا, تو اس کی وجہ سے جتنی کوشش جتنی محنت کی ہے وہ قابل تحسین ہے. ایک اور بھی بات میں بتاؤں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے یعنی کرونا وائرس کے پہلے حملے میں شکار ہو گئی تھی, اور یہ گھر پہ جو ہے مقید رہی, پھر روبہ صحت ہوئی. لیکن اس دوران بھی انہوں نے پورے آزاد کشمیر میں اور پاکستان کے بہت سے حصوں میں لوگوں کی مدد کی ہے. ان کے گھر جو ہے وہ راشن پہنچایا ہے, ان کو جو طبی سہولیات یا ضروریات تھی وہ ان کی پوری کی ہیں. تو اس کے لیے میں ان کا آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک متحرک فعال ہینڈز آن خاتون ہیں, اور یہ بھی جیسے کہ شہریار آفریدی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ بھی لندن میں بڑے آرام سے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہیں, لیکن انہوں نے یہ کٹھن راستہ چنا ہے, محنت کا راستہ چنا ہے, جس کے لیے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور میں جموں اینڈ کشمیر سیلف ڈٹرمنیشن موومنٹ انٹرنیشنل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بی ٹی ایم کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا ہے. شرکاء جو ہیں ان سب کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کچھ شخصیات کے بھی نام لے لوں. شہریار آفریدی صاحب ہیں چیئرمین پارلیمنٹری کشمیر کمیٹی. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب ہیں سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر. صوبیہ کمال صاحبہ تشریف لائی ہیں,
वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर कश्मीर अफेयर्स एंड गिलगित बल्तिस्तान, मोहतरमा नौरीन फ़ारूक इब्राहिम साहिबा हैं जो मेंबर हैं नेशनल असम्बली की। उसके बाद जो है बहुत ही मोहतरम शख्सियत जनाब गुलाम मोहम्मद सफ़ी, मैं उनकी दिल से कदर करता हूँ, और सैयद फैज़ नक्शबंदी जो कश्मीरियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कश्मीर, हम सब कश्मीरी हैं, पूरे पाकिस्तानी भी कश्मीरी हैं, लेकिन ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार के कश्मीरी जो है ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं और बड़ी जमातों की नुमाइंदगी करते हैं, तो इसलिए मैं उनको ख़ास तौर से खुशामदीद कहता हूँ। फिर जो है मंसूर शाह साहब थे, मंजूर शाह साहब हो गए ना, सैयद मंसूर, और अब्दुल हमीद लोन साहब, मैंने आपका नाम लिया या नहीं लिया? ठीक है जी जी जी। अच्छा देखिए जी, ऐसी ज़बरदस्त तकरीरें हुई हैं, मैंने ख़वातीन को भी सुनाया, हज़रात को भी सुनाया, और उसके बाद जो है उसका नुक्ता अरूज शहरयार आफरीदी साहब की तकरीर थी, और उसके बाद मैं कुछ इजाफा नहीं कर सकता। सरदार अतीक साहब जो है दिल से बोले हैं, यहाँ 2 ख़वातीन जो MNAs और पाकिस्तान नेशनल असम्बली वो पूरे यकीन के साथ और एतमाद के साथ बोली हैं। हुर्रियत के रहनुमा हमारे बोले हैं, कुछ इजाफा नहीं कर सकता, कुछ पैगामात मैं आपको देना चाहता हूँ, कुछ आपकी एतमाद साजी करना चाहता हूँ, और शुरू करता हूँ मैं जनाब 19 जुलाई 1947 से। आप ये समझिए कि उस वक्त जो है महाराजा की सख्त पाबंदियाँ थी, कड़ी निगरानी थी, और सरदार मोहम्मद इब्राहिम जो है वो गिरफ्तार हो सकते थे। वो उस वक्त जो है ये जम्मू कश्मीर असम्बली में आज़ाद कश्मीर के एक हलके की, जिसे हम आजकल आज़ाद कश्मीर कहते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो अपना जो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के ओहदे से इस्तीफा दे चुके थे। खौफ व हरास था, हिंदुस्तान की साजिशें उरूज पर थी। ये मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा जी, देखिए सुनिए, ये मुकालमा तकरीर के बाद, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये कह रहा था कि ये ऐसा माहौल था, और जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सरदार अतीक साहब को पता होगा क्योंकि इनका गहरा मुताला है, कि और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी बटी हुई थी, उसमें भी दरारें डालने की कोशिश की जा रही थी, उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात का प्रचार किया जा रहा था। ये सही कह रहे हैं कि और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस उस वक्त सबसे बड़ी जमात थी, लेकिन उसके बावजूद उसे बहकाया जा रहा था, उसे भटकाया जा रहा था। उस वक्त सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान गाजी मिल्लत, उन्होंने अपनी रिहाइश गाह पे ये बहुत ख़तरा मोल लिया, और उन्होंने इन तमाम कायदीन को इकट्ठा किया। 2 दिन तक बहस रही, 2-3 दिन तक बहस रही, इत्तफाक नहीं हो रहा था। आखिरी दिन इत्तफाक हुआ, और बबांगे दोहल उन्होंने ये कहा कि हमारी तकदीर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की तकदीर पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। ये करारदाद नहीं था, ये एक फैसला था और जम्मू कश्मीर के लोगों का, और उन्होंने ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमें इस फैसले की तकमील से नहीं रोक सकती। ये था जज्बा। और फिर जो है सरदार मोहम्मद इब्राहिम साहब, उन्होंने ये कुर्बानी दी कि अपनी बीवी और छोटे बच्चों को वहीं छोड़ के खुफिया तौर पे वो आज़ाद कश्मीर में आए। यहाँ उन्होंने एक बड़ी फौज को मुनज़्ज़म किया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ आप अपनी नाकामियाँ गिनते हैं, जहाँ आप काफ़ी अफसोस मलते हैं, जहाँ आप कहते हैं कि गिरियाजारी करते हैं, खुदा के वास्ते अपनी कामयाबियों को भी ज़रूर गिना करें। उस करारदाद की तकमील के लिए आज़ाद कश्मीर के लोग मुनज़्ज़म हुए, कबाइल ने भी साथ दिया, और हमारे पास कोई हथियार नहीं थे। अब यकीन कीजिए, एक बंदूक जिसको टक डम बंदूक कहते हैं, नाकस बंदूक, डंडे, कुल्हाड़े, उससे हमने डोगरा फौज को शिकस्त दी। और आज आपको जो आज़ाद कश्मीर नजर आ रहा है और गिलगित बल्तिस्तान नजर आ रहा है, ये लोग उठे और उन्होंने इस खित्ते को आज़ाद करवा दिया। 13,000 मुरब्बा किलोमीटर आज़ाद कश्मीर का और 73,000 मुरब्बा किलोमीटर गिलगित बल्तिस्तान का, जो आपकी दिफाई फसील है,
جس کے بغیر پاکستان محفوظ نہیں ہے، وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے خود اپنے زور بازو پر آزاد کروایا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ قبائل بھی اس میں شامل ہوئے تھے۔ پھر سن 1948 میں ہمیں پاکستان کی فوج کی مدد مل گئی تھی، اور ہندوستان نے ہر فوجی حربہ استعمال کیا کہ اس علاقے کو واپس لیا جائے، نہیں لینے دیا۔ یہ وہ بہادر لوگ ہیں، اور اگر مہاراجہ کی فوج، ڈوگرا فوج جو ہے، وہ ہندوستان کے ساتھ ساز باز کر کے 27 اکتوبر 1947 کو ہندوستان کی فوج ماؤنٹ بیٹن کے حکم کے اوپر وہاں نہ اترتی، تو آپ یقین کیجئے کہ پورے کے پورے جموں و کشمیر کو ہمارے مجاہدین آزاد کروا چکے ہوتے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بعد میں انہوں نے کشمیریوں کے سب سے ہر دل عزیز لیڈر شیخ عبداللہ کو اپنے ساتھ ملا دیا اور اسے مسلم کانفرنس کے خلاف کارروائی کے لیے آمادہ کیا۔ شیخ عبداللہ کے رضاکار چن چن کر مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو مارتے تھے، ان کو قتل کرتے تھے۔ ان کا کیا گناہ تھا؟ الحاق پاکستان، کیونکہ پوری اس وقت ریاست کے لوگ جو ہے پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے تھے۔ اور یہ قتل و غارت کا سلسلہ، یہ قتل عام کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا، آج تک جاری ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم نے 5 لاکھ جانیں گنوائے ہیں، یہ جو 5 لاکھ شہادتیں دی ہیں، سن 1947 میں نومبر کے مہینے میں جموں میں 2,37,000 مسلمان شہید کر دیے گئے۔ ڈوگرا فوج نے، انڈین نیشنل آرمی نے، راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ نے، بجرنگ دل نے، اس کا کچھ اور نام ہوتا تھا اس وقت، ان سب نے مل کر 2,37,000 مسلمانوں کو شہید کیا۔ کیوں؟ وہ پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے تھے۔ اور آج تک جو کشمیری قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، میں صحیح پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 5 لاکھ لوگوں کی شہادت دے چکے ہیں۔ تو آپ اپنی ناکامیاں گنتے ہیں۔ 200 سال سے یہ ہم جنگ آزادی لڑ رہے ہیں، ایک علاقہ آپ نے آزاد کروایا، اور ادھر کشمیری جو ہے، جو وہاں کا کشمیری ہے، وہ تو سنگینوں کے سائے میں اور دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں سے ایک فوج کی موجودگی میں، جہاں 9 لاکھ فوجی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 230 ملیٹنٹس یا جنگجوؤں سے لڑ رہے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہیں، سینے تانے کھڑے، بے ہتھیار، بے وسیلہ، کوئی تربیت نہیں، سویلینز کھڑے ہیں۔ اور اگر ہندوستان کی پوری فوج کی تعداد جو ہے 12 لاکھ ہے، تو اس میں سے 9 لاکھ ان نہتے سویلینز نے اپنی مزاحمت کی وجہ سے، پرامن مزاحمت کی وجہ سے وہاں باندھی ہوئی ہے۔ اس لیے اہل جموں و کشمیر، اہل مقبوضہ کشمیر دنیا کی بہادر ترین قوم ہے۔ دیکھ لیجئے الجزائر کی جنگ، یا گزشتہ صدی میں جو جنگیں ہوئی تھی، یا میں خود جو ہے سلامتی کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کرتا رہا ہوں، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو افریقہ میں مختلف قسم کے تنازعات ہیں، وہاں تمام دھڑوں کے پاس، تمام گروپس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ یہ غیر مسلح لوگ جو ہے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنا خون دے رہے ہیں، تو کیا اس سے کوئی بہادر قوم ہو سکتی ہے؟ اور میں کل کسی کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہہ رہا تھا کہ جو لوگ 200 سال سے ہار نہیں مانے، وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قسم کی قوم آزادی لے کے رہے گی۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا شور ہے کہ ارطغرل دیکھنی چاہیے۔ میں آپ کو نوجوانوں کو سب سے بڑا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ارطغرل کا سیریل دیکھنے سے آپ ارطغرل نہیں بنیں گے، آپ ارطغرل بننے سے ارطغرل بنیں گے۔ اور آپ کس ڈاکیومنٹری کی تلاش میں ہیں؟ جیسا کہ شہریار آفریدی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم، حدیث نبوی، اسوہ حسنہ، اس سے زیادہ کس چیز کی تلاش کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کے پاس ایک بلو پرنٹ اور ایک روڈ میپ موجود نہیں ہے جس کو ہاتھ میں تھامے اور قدم بقدم اس کے اوپر عمل کریں؟
میں کچھ اور چیزوں کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ میری شہریار آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی پچھلے دن. ابھی انہوں نے، میں جب بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پہ تو انہوں نے یہ کہا ہے، نقشبندی صاحب اور غلام محمد صفی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے دروازے، کشمیر کمیٹی کے دروازے جو ہیں وہ حریت کے دوستوں کے لیے، نمائندوں کے لیے کھلے ہیں. اب جب چاہیں ان سے رابطہ کیجیے. شہریار آفریدی صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان دیا آج یہاں، بہت کھلے دل سے دیا ہے، بہت یقین کے ساتھ دے دیا، اعتماد کے ساتھ دیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم تقسیم نہیں ہیں. میرے ہندوستان کی چال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی قوم منقسم ہے، لیکن انہوں نے حلفیہ قسمیہ یہ کہا یہاں کہ یہاں کئی سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری مختلف قسم کی شناخت ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم متحد اور متفق ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے درمیان کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتی. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. وہ جامع لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں. وہ ملک کے اندر اتحاد کو فروغ دینا ہو، وہ باہر جا کے ہمارے جو کشمیری ہیں اور پاکستانی ہیں ان کے ساتھ رابطے ہوں، وہ وہاں کے پارلیمنٹیرینس ہوں، وہ وہاں کی حکومت کے نمائندے ہوں، وہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہو یا دوسرے جو کثیر الملکی ادارے ہوں، وہ ان سب سے رابطے کریں گے. آپ ان کے دست و بازو ہیں. یہاں ایک خاتون میری بہن نے یہ کہا تھا کہ جب آپ باہر جائیں تو کشمیریوں کو ساتھ لے کے جائیں. میں ان کی اس تجویز کی توثیق کرتا ہوں کہ ایسا ہی کریں کہ جب آپ جائیں کشمیر کمیٹی کی چیئرمین کے طور پر، چیئر پرسن کے طور پر، تو مقبوضہ جموں و کشمیر سے اور آزاد کشمیر سے لوگ، خواہ وہ لا میکرز ہوں یا جو ہے سول سوسائٹی کے ایکٹیوسٹ ہوں، آپ بیٹھی ہیں ہماری صاحبہ، ان کو آپ ساتھ لے کے جائیں تو یہ ایک جو ہے ریپرزینٹیٹیو ڈیلیگیشن ہو. تو اعتماد میں اس طریقے سے آپ کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات جو ہے ٹیلی ویژن پہ مجھے اکثر سے آپ پوچھتے ہیں کہ جناب چونکہ ہندوستان میں یہ انتہائی اقدامات کیے ہیں اور ہمارا رد عمل کچھ اس قسم کا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے؟ تو میرا جواب نفی میں ہوتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ریاست پاکستان ہو، دفتر خارجہ ہو، ہمارے مشنز ہوں، وہ شب و روز کام کر رہے ہیں. پاکستان کا جھنڈا جہاں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہاں کشمیر کا جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے ہر جگہ پہ. میں خود اس کا مشاہدہ کر کے آیا ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں، یعنی میں بڑی بے تکلفی سے اور واضح انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں سوال یہ اٹھانا ہے کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنا جذبہ ہے، تو ہماری کوششیں مؤثر کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ جو درجن بھر نوجوان ہر روز قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں ہم نہیں رکوا سکے؟ جو ہندوستان جو ہے آپ کی زمین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے اور آپ کے شہریوں سے ان کے روزگار کا، ان کے تعلیم کا، ان کی سکونت کا، ان کی شہریت کا حق چھین رہا ہے، آپ کیوں نہیں اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر سکتے؟ تو میں آپ کو چند غیر روایتی باتیں بتانا چاہتا ہوں آج کے دن کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ضرور جائیے اقوام متحدہ میں، ہیومن رائٹس کونسل میں، جنرل اسمبلی میں جائیے، اس کے بعد دنیا کی پارلیمنٹس میں جائیے. تو دنیا کا اس وقت نقشہ یہ ہے، اور دروازہ اس وقت کھٹکھٹاتے رہیے جب تک کہ وہ آپ کو انصاف نہیں دیتے یا آپ کی بات نہیں سنتے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت عالمی نظام اس قسم کا ہے کہ آپ کو وہاں سے انصاف نہیں ملے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی سیاسی اور سفارتی تحریک چھوڑ دیں، میں کہتا ہوں اس کو تیز در کریں، لیکن اس کے لیے انٹرنیشنل سول سوسائٹی کا آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. مجھے لوگوں نے پوچھا کہ جارج فلائیڈ جو ہے اس کے لیے تو ساری دنیا کھڑی ہو گئی اور بشیر احمد خان کے دوتے کے لیے دنیا کھڑی نہیں ہوئی. تو میں نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر اور پاکستان میں کتنے دن باہر رہے چوراہوں میں اور سڑکوں میں احتجاج کے لیے؟ میں نے کہا آپ باہر آئے. میں نے کہا جب جارج فلائیڈ کا قتل ہوا، ماورائے قانون قتل ہوا، پوری امریکی قوم کھڑی ہو گئی، پھر ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی. تو آپ پہلے اپنی سول سوسائٹی کو منظم کریں،
میں نے ایک اینکر پرسن کو یہ کہا کہ سوال تو آپ بڑا تند و تیز لہجے میں پوچھ رہے ہیں اور بڑے جارحانہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، لیکن حضور آج شام تک یا 2-4 دنوں میں آپ اس بشیر احمد خان کے دوتے کو بھول جائیں۔ آپ نے اپنی TRP کے لیے سیاسی مناقشے اور سیاسی تنازع کے اوپر تبصرے کروانے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ کسی بھی عمر سے آپ کا تعلق، نوجوان بالخصوص، جب تک آپ یہ تہیہ نہیں کریں گے کہ آپ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، آپ اس تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ مقبوضہ کشمیر کوئی دور کی جگہ نہیں ہے، دور کی گھاٹی نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے جس سے لہو رس رہا ہے، اور اگر مقبوضہ کشمیر مستقل طور پر گیا تو پاکستان کے وجود کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کو بچائیے تاکہ آپ پاکستان کو بچا سکیں۔ مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو وہ انسانیت کے خلاف ہندوستان جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، ان جرائم کو چھپانے کے لیے، دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر حملہ کرتا ہے، اور ہمارے 80,000 کنبے جو وہاں موجود ہیں آزاد کشمیر میں، ان کی زندگی اس نے اجیرن کر رکھی۔ میں اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کھیل بدل چکا ہے۔ اگست 5 کے بعد کھیل بدل چکا ہے۔ بیشتر میرے دوست جو ہیں اگست 5 سے پہلے کا اسکرپٹ پڑھتے ہیں، اور اس اسکرپٹ سے آپ جو ہے ہندوستان کو شکست نہیں دے سکتے۔ ہندوستان نے ان کی اپنی زبان میں ایک یدھ کا اعلان کیا ہے، انہوں نے ایک تہذیبی جنگ کا اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ سارے مسلمان ہمارے دشمن ہیں اور ان سے ہم نے اکھنڈ بھارت کو پاک کرنا ہے، اور اسی کی زد میں آئے ہیں اہل جموں و کشمیر۔ اور ابھی جب بھی آپ کی محفل ہوتی ہے تو اس وقت 2 نکات سر فہرست ہونے چاہیے۔ پہلا نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ وہاں قتل عام کو کیسے روکا جائے۔ یہ مسئلہ کشمیر بعد میں حل ہوگا، سیاسی سفارتی یہ اس وقت ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ سیاست اور سفارتی عمل کو جو ہے لمبا وقت چاہیے۔ اور دوسرا، آپ جو ہے وہاں کس طریقے سے نیو ڈومیسائل لاز کے تحت جو وہاں کشمیریوں سے ان کی زمین چھینی جا رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اپنے پچھلے 2 مہینے میں جب ہم کووڈ-19 کے اوپر متوجہ رہے تو اس وقت 32,000 کے قریب لوگ جو ہے ان لوگوں کو آباد کر چکے ہیں۔ اور اب جو دوست جو ہے منظور صاحب شروع میں کہہ رہے تھے کہ کل انہوں نے جو ہے ڈیولپمنٹ ایکٹ میں امینڈمنٹ کی ہے اور تمام اختیارات دے دیے ہیں فوج کو، جہاں چاہیں ایک آبادی کھڑی کر سکتے ہیں۔ اس کو اسٹریٹجک ڈکلیئر کریں گے پہلے، اور اس کو پھر یہ کہیں گے کہ جناب یہاں جو ہے پنڈتوں کو آباد کرو، جو جھونپڑیوں سے لوگوں کو آباد کرو، ہندوؤں کو آباد کرو، شرنارتھیوں کو آباد کرو، اور ہندوستان سے آئے ہوئے مائیگرنٹ ورکرز کو آباد کرو۔ آپ نے وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ وہاں بہار سے، بنگال سے اور راجستھان سے، دلی سے بسیں بھر کے لا رہے ہیں اور وہ آباد کر رہے ہیں، ان کو ان کی غیر قانونی آباد کاری کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اس سلو موشن میں اگر آپ تحریک آزادی کشمیر چلائیں گے تو 2 سال کے بعد تو کشمیر ہی نہیں رہے گا، مقبوضہ کشمیر ہی نہیں رہے گا، وہ تو ایک ہندو ریاست بن چکی ہوگی، نسل کشی اس حد کو پہنچ چکی ہوگی۔ اس کے لیے انگریزی کی 3 ٹرمز ہیں۔ ڈس انفرینچسمنٹ پہلے ہو چکی ہے، سیکنڈ از ڈسپوزیشن اینڈ تھرڈ از ڈسپلیسمنٹ۔ 3 چیزیں جو ہے مطلب ہے 3 پنسل موومنٹ وہاں چل رہی ہے۔ آپ کس کشمیر کا دفاع کریں؟ The time is of the essence۔ اچھا، میرا آخری نقطہ یہ ہے کہ آخری 2 نکات ہیں، نوجوانوں سے بھی بات کرنی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا نقطہ میرا یہ ہے کہ ہم دفاعی جنگ کھیل رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو بچائیں گے، اگر انہوں نے آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کیا تو ہم منہ توڑ جواب دیں گے، یا گلگت بلتستان میں شرارت تو کر کے دیکھیں۔ اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں اس نے کوئی شرارت کی تو ہم یہ کر دیں اور وہ کر دیں، کراچی میں وہ مداخلت کی یا دہشت گردی کے پیچھے ہے، اور دفاعی جنگ ہے، ہندوستان کا اسکرپٹ ہے، آپ اس کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور بین الاقوامی سطح پہ آپ ہر فورم میں
वजाहतें देते फिर रहे हैं कि जी हम दहशत गर्द नहीं। कहाँ हैं हम दहशत गर्द? आई मीन जो कश्मीरी जो है वो अपने नेबरहुड को, अपने घर को, अपनी ज़मीन को, अपने हुकूक को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो दहशत गर्द है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 नहीं ये हक देता ऑल पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड कि वो अपना दिफा कर सके? कहाँ से दहशत गर्द? 230 लोग, जिसके बारे में जो मखूजा इलाके का पुलिस डीजी है, डायरेक्टर जनरल, वो कहता है 230 में से 100 हमने मार दिए, 100 गिरफ्तार कर लिए हैं, 30 बचे हैं। 30 से मुकाबला कर रही है इस वक्त 9 लाख की फौज, जिसकी पिटाई की है चीन ने गलवान के ऊपर और पैंगोंग सो के ऊपर। मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, तो इंटरनेशनली भी आपका एक ऑफेंसिव अप्रोच होना चाहिए। ये कहें, आपके पास इस किस्म की मालूमात मौजूद है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी फस्ताई तंजीम है, जिसके 60 लाख मेंबर हैं, जिसकी नजरियाती तरबियत की जाती है, जिसकी नीम अस्करी तरबियत की जाती है। तो मैं उसके लिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मुतालबा करें तमाम ऐवानों में कि जनाब राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया जाए, और उसके बाद ये कहें कि जो हिंदुस्तान की फस्ताई हुकूमत है उसके खिलाफ माशी पाबंदियां लगाई जाए। इस मूवमेंट को कहा जाता है, इसको कहते हैं BDS, बायकॉट सैंक्शंस, बायकॉट डाइवर्समेंट एंड सैंक्शंस मूवमेंट। पहले तो पाकिस्तान से शुरू करेंगे, फिर सारी दुनिया से कहेंगे। हम दुनिया से शिकवा करते हैं कि जनाब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और दूसरे, जहां तक अस्करी महाज पे है या सियासी महाज पे है, खालिस्तान का जिक्र कीजिए, आसाम के उन मुसलमानों का जिक्र कीजिए जिनको बेघर कर दिया गया है, जिनको स्टेटलेस कर दिया गया है। तो फिर हिंदुस्तान दिफा करेगा, कहेगा पाकिस्तान बड़ा खराब मुल्क है, मुदाखलत कर रहा है। मैं आखिर में अपने तलवात को समझता हूँ कि ये ठीक है, हिंदुस्तान के गैर कानूनी इक़दामात की वजह से हमारा चैलेंज बढ़ गया है, लेकिन ये अहले जम्मू कश्मीर का वादा है, ये उनकी कसम है कि हम अपने हक़ खुदरादियत लेके रहेंगे, और इल्हाक़ पाकिस्तान का जो हमने वादा 19 जुलाई को किया था, जो फैसला किया था, उसे मुकम्मल करके रहेंगे। और ना अपनी सफ़ू में मायूसी फैलाइए, ना इंतशार फैलाइए, और जो इत्तेहाद के ज़रिए जो क़ुव्वतें इस वक्त आपके पास मौजूद हैं या जो इस्तेदाद आपके पास मौजूद है, उसके सहारे पे और खुदा के भरोसे पे आगे बढ़िए। इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। खुदा हमारा हामी और नासिर।